بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قابل قدر افاضل علماء کرام، محسن عزیزوں، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پس پردہ سننے والی میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، جس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو اور نبی کی سنت کو نازل فرمایا، ہماری کامیابی کے لیے اپنا پسندیدہ دین اسلام اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمایا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر کہ آپ نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ جو بھی انسان اس دین میں کمی اور بیشی کرنا چاہتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا شمار کافروں میں کیا جائے گا۔ معزز حاضرین، ایک مسئلہ امت مسلمہ کے اندر کافی زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اس مسئلے کو عقیدے کا ایک ایسا حصہ بنا دیا گیا جو ہدایت کے راستوں کو واضح کرنے کے باوجود بھی مسلمان گمراہی پر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا۔ اگر ہم میں کا کوئی انسان قرآن کو اللہ کی آخری کتاب تصور کرتا ہے تو وہ اپنے عقیدے کی اصلاح بھی قرآن مجید کے ذریعے سے کرے۔
مسئلے کے اندر امت میں جو دو طبقات تقسیم ہو گئے ہیں، دونوں بھی منقسم طبقات کے پاس دلائل قرآن ہی کے ہیں، ہر ایک نے دلیل تو قرآن سے پکڑی ہے، لیکن دلیل قرآن سے اخذ کرنے کے باوجود باہمی اختلاف کا آخر سبب کیا ہے؟ باہمی اختلاف کا ایک چھوٹا سا سبب یہی ہے کہ ایک نے قرآن کو صحابہ کے منہج پر سمجھنے کی کوشش کیا اور ایک نے قرآن کو اپنی ذات کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ آگاہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے آئے اس طریقے سے جس طریقے سے یہ مکہ گاؤں والے ایمان لائے تو تم ہدایت پر رہو گے۔ شریعت کا کوئی بھی مسئلہ سمجھنے سے پہلے ہمیں اس بات کی تیاری کرنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو صحابہ کے منہج پر، صحابہ کے طریقے پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم ہدایت پر رہیں گے۔ اگر ہماری منطق، ہماری فکر، ہمارے ذہن، ہمارے فلسفے اور علم کلام کی بنیاد پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر یہی قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے یُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ راہ راست پر بھی آتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ راہ راست پر صرف منہج صحابہ کی بنیاد پر، اور گمراہی اپنی عقل، فکر اور دانش مندی کی بنیاد پر۔ آئے میرے بھائیوں، یہ مسئلہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ امت کا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقید حیات ہیں، اور ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، اور وفات کی کیفیت کو قرآن نے اور خود نبی نے اپنی زبان سے کہا کہ موت سے اس کو تعبیر فرمایا، موت سے اس کو تعبیر فرمایا۔ اب ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم اس مسئلے کے کچھ اہم پہلوؤں کو آپ کے سامنے اس لیے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم میں کا ہر انسان جو اس بات کو سن رہا ہو اپنے ذہن کو یہ صاف کر کے سنے کہ وہ ہدایت کا طالب ہے، اس کا جذبہ مقابلہ آرائی نہیں ہے۔ کیوں کہ ہدایت کا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی عالم، کسی مفتی، کسی مولوی یا کسی کتاب کے ذریعے سے ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی انک لا تہدی، یقیناً آپ جس کو چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عالم کے ذریعے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی، عالم آپ کے لیے راہ ہموار کر سکتا ہے لیکن آپ کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ آپ کو اگر جہنم سے بچنا ہے، اگر آپ کو راہ راست پر آنا ہے تو جدوجہد آپ کو کرنی پڑے گی، کوئی عالم، کوئی فاضل آ کر اللہ کے پاس آپ کو بچانے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو ذاتی جدوجہد یعنی قرآن کے دلائل پر، سنت کے دلائل پر آپ کو محنت کرنا ہے، آپ کو جدوجہد کرنا ہے۔ جب تک آپ جدوجہد نہیں کریں گے تو ہدایت کے راستے آپ کے لیے آسان نہیں ہوں گے۔ آئے میرے مومن بھائیوں، اس پہلو کے بہت سے دلائل تو میں آپ کے سامنے نہیں دوں گا، لیکن ایک آیت کے ذریعے سے کچھ باتیں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ بغور ان باتوں کو سننے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ کا یہ ارشاد سورہ انبیاء آیت نمبر 35، سورہ عنکبوت آیت نمبر 57، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی موضوع کو واضح فرمایا، اور وہ موضوع ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ کل نفس، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ قرآن کا واضح پیغام ہے، یہ قرآن کا واضح پیغام ہے۔
अब आए यहां पर तीन बातों को आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मौत किसको कहते हैं, और दूसरा जायका का माना क्या है, और तीसरा नफ्स का इस्लाह किन किन लोगों के ऊपर होता है। बजाय मैं मंतिक और फलसफे की बात आपके सामने करूं, और एक बात आप याद रखें, सल्फ सालिहीन ने मंतिकियों, इल्म कलाम और अकल के घोड़े दौड़ाने वालों के हक में बद्दुआएं की हैं, क्योंकि दीन का बिगाड़ इन्हीं के जरिए से आया। इसीलिए कहा गया वमल अफसद दीनु इल्ला अल मुलूकु अहबारु सूइन व रुहबानुहा, कि दीन का बिगाड़ बदनुमा बादशाहों और बद किरदार आलिमों के जरिए से दीन के अंदर फसाद का वजूद आया। इसीलिए मेरे मोमिन भाइयों, हम अब हमारी इन बातों को सुन्नत की रोशनी में और वादे बिना किसी तफसील के सादगी के साथ समझने की हम कोशिश करें। सबसे पहली बात, अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत के माने क्या है, मौत के माने क्या है, मौत किसको कहते हैं। आए, मैं अपने फिक्र से इसको समझाना नहीं चाहता, बल्कि मौत को हम लुगात के जरिए से समझने की कोशिश करें कि लुगत में जो किसी भी जुबान की जान होती है, और इस लुगत के बगैर कोई इंसान किसी चीज का तर्जुमा नहीं कर सकता। इस लुगत के अंदर मौत के माने क्या लिखे हुए हैं, चंद माने मैं आपके सामने जिक्र कर दूंगा। और ये लुगत आप भी जाएं और देखें मिसबाहुल लुगात, जिसको अब्दुल हफीज बलियावी उस्तादुल अदब नदवतुल उलमा लखनऊ ने इसको तरतीब दिया है। ये कोई मेरे आलिम या सल्फी मनहज के आलिम नहीं, बल्कि ये एक आम साहिबुल लुगा इंसान है। इनकी डिक्शनरी को आप उठाएं और उसके सफा नंबर 841 के ऊपर मौत की पूरी तफसील को आप खुद पढ़ने की कोशिश करें। इसमें वो फरमाते हैं माता यमूतु मौतन के माने होते हैं मरना। माता मौतन के माने क्या होते हैं, मरना, मरने की कैफियत क्या होगी। कहा माता रीह, माता रीह, माता रीह के माने हवा का रुक जाना। एक हवा चल रही है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, अचानक ये हवा रुक गई, ऑक्सीजन आपके लिए रुक गया तो क्या होगा, मौत। यानी हवा की भी मौत हो गई, हवा रुक गई, रुकते ही पूरी कायनात खत्म हो गई। माता रीह कहा जाता है हवा का रुक जाना। इसी के साथ कहा गया माततिन नार, दहकती हुई आग का ठंडा हो जाना। माततिन नार के माने क्या है, आग को भी मौत आ गई। कैसे, आग दहक रही थी, कुछ देर के बाद अपने कोयलों के साथ, अपनी जो है आतिशी के साथ वो क्या हो गई, सर्द पड़ गई, उसकी गर्मी बिल्कुल खत्म हो गई। इसको कहा गया माततिन नार, के आग ठंडी हो गई। तीसरी चीज मातल हर्र वल बर्द, इसके माने क्या है, गर्मी या सर्दी का जायल हो जाना। देखिए आप, बहुत गर्मी हो रही है या बहुत सर्दी हो रही है, अचानक गर्मी की जो गर्माहट है वो खत्म हो गई और सर्दी हो गई, या बहुत ठंड हो रही है लेकिन अचानक ठंड खत्म हो गई। देखिए खत्म होना, खत्म होना, जो बात आपको समझने की है, इन एक एक लफ्ज के अंदर आप मौत के माने को समझने की कोशिश करें तो आपको वफातुन नबी समझने के लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, कोई दलील की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी के साथ हम इस बात को समझ जाएंगे। ये एक बात। दूसरी बात, एक और लफ्ज है जिसको कहा गया माततिल हुमा। माततिल हुमा के माने अभी कुछ देर पहले बुखार काफी तेज आ रहा था, बहुत बुखार था, बुखार की तपिश से एक इंसान तड़प रहा था, लेकिन अभी अभी क्या हो गया, बुखार खत्म हो गया, बुखार खत्म हो गया। उसको क्या कहा गया, माततिल हुमा, यानी बुखार की भी मौत हो गई, बुखार खत्म हो गया, अब आपका जिस्म ठंडा पड़ गया। चलिए एक और चीज, कपड़ा बोसीदा हो जाता है। आप जो कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा बोसीदा हो जाता है, उसको कहा गया मातति सौब, कपड़ा बोसीदा हो गया, यानी उसकी अब ताकत खत्म हो गई। उसके बाद देखिए मेरे भाई, एक मकान वीरान पड़ा हुआ है, एक मकान खंडर पड़ा हुआ है, उस खंडर के लिए अरबी में कहा जाता है मातल मकान, यानी मकान वीरान हो गया। कल कुछ लोग बसने वाले थे, आज उनका बसना बिल्कुल खत्म हो गया। तो इन तमाम मानों के जरिए से जो बात हमारे सामने आती है, एक और माना, आप रास्ता चलते हैं लेकिन रास्ता बंद हो गया, तो उस रास्ते को कहा गया मातत तरीक, रास्ता क्या हो गया,
بند ہو گیا. کبھی آپ کہتے ہیں کل تک یہاں پر شاہراہ تھی لیکن آج راستہ نہیں ہے. یہ راستے کا نہ ہونا خود راستے کے ختم ہونے کی دلیل. تو لغات کے اندر مات کے اتنے معنی بیان کیے گئے ہیں. اس کے مؤنث کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے مردار یا مردہ. مردار یا مردہ. موت کی اس چھوٹی سی تشریح کے بعد جو لغات کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے کیا, ان تمام کے معنی کیا ہو گئے؟ زندگی سے سلسلے کا منقطع ہو جانا. اسی چیز کا نام کیا ہے؟ موت یا الموت. چلیے اب یہ سمجھنے کی کوشش کریں, کیا یہ موت کی زندگی دوامی زندگی ہے یا موت کی زندگی تھوڑی سی ہے؟ لوگوں نے یہی پہلو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی. لوگوں نے اس پہلو کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی. قرآن نے اس کو کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ. ذائقہ کہا اللہ نے. ذائقہ کس کو کہتے ہیں؟ موت کی اس تفصیل کے بعد تھوڑا ذائقہ کو بھی سمجھو. ذائقہ کے معنی کیا ہے؟ ذائقہ کے معنی لغات میں یہ بیان کیے گئے ہیں کہ چکھنا. چکھنا. چکھنے کے معنی کیا ہے؟ آپ اپنے زبان کے اوپر کسی کا چسکا لیتے ہیں جس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مزہ کیا ہے, یعنی ٹیسٹ. ٹیسٹ کے معنی کیا ہو گئے؟ ذائقہ. تو ٹیسٹ کتنی دیر انسان کے پاس رہتا ہے؟ ایک محاورہ بڑا مشہور ہمارے پاس ہے کہ منہ کا مزہ, منہ کی لذت حلق میں اترنے تک. کتنی زندگی ہے؟ ایک مزیدار نوالا آپ کھا رہے ہیں, آپ کا نوالا حلق میں اترا, آپ کا ذائقہ ختم ہو گیا. کوئی انسان اپنے حلق سے ذائقے کا مزہ بتلا دے نہیں, زبان کے ذریعے سے ذائقے کا مزہ آتا ہے. زبان کے ذریعے سے. ذائقتن کے معنی کیا ہو گئے؟ مزہ, لذت اور ٹیسٹ کے. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ موت کی زندگی یہ دوام کی زندگی نہیں ہے بلکہ ایک ذائقہ ہے. ایک چھوٹا سا ذائقہ, چند گھنٹوں کے اندر یہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے.